ہمارا تو ناخن اور گوشت کا رشتہ ہے. بلوچ اور پشتون آج کا نہیں، ہزاروں سالوں سے ایک خاندان، ایک فیملی کی طرح ہے. میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ ہمیں تکلیف یہ ہے کہ ہماری نسلوں کا کیا ہوگا. آج ہم تو اس عمر کی اسٹیج پہ پہنچ گئے. ترمیم قانون لایا جائے کہ جو ہمارے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے آسانی ہو. آج سے 25 سال پہلے کچھ قانون تھا، ضرور ہمارے یہاں پہ بزرگ بیٹھے ہوئے ان کو پتہ ہے. ان قانون کو بھی ختم کیا گیا، ان قانون کو بھی ختم کر کے آج وہ ساری عدالتوں تک پہنچایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم قانون سازی کی طرف جائیں کہ ہم اپنے مسئلے کیسے حل کریں تو وہ ہمارے لیے اس صوبے میں بہت بہتر ہوگا، کیونکہ ہماری ہر جگہ ہر قلعے میں جنگ. اور میں گزارش کروں گا آج اس پروگرام کی توسط سے اور آج آغا جان کے رکھا ہوا آج اس مجلس کی توسط سے ایک گزارش کروں گا آج بلوچ اور پشتون دونوں قبائلوں سے، کیونکہ بلوچ اور پشتون آج کا نہیں، ہزاروں سالوں سے ایک خاندان، ایک فیملی کی طرح ہے. ٹھیک ہے، پشتون اور بلوچ قومیں ہیں، کیونکہ ہماری رشتے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق آپس میں، ہماری بلوچی میں کہتے ہیں کہ ناخن اور گوشت کا رشتہ. ہمارا تو ناخن اور گوشت کا رشتہ ہے. اور میں شکر گزار ہوں آج آغا کا کہ آغا نے بلوچ لوگوں کو پشتون دستارے پہنایا اور پشتون لوگوں کو بلوچ دستارے پہنا کے تاریخ کا ایک اور پنے میں رقم کر دیا. میں اس کا شکر گزار ہوں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے خدا را یہ قومیں تھوڑا صبر سے کام لے. ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، ایک بیٹے کا منگنی پہ جھگڑا ہوتا ہے 8 لوگ مرتے ہیں، ایک معمولی دکان پہ جھگڑا درجنوں. تو میرا گزارش ہے کہ صبر سے کام لے بلوچ بھی اور پشتون بھی، کیونکہ جتنی مشکلات سے آج ہم گزر رہے ہیں اس سرزمین پہ، میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ ہمیں تکلیف یہ ہے کہ ہماری نسلوں کا کیا ہوگا. آج ہم تو اس عمر کی اسٹیج پہ پہنچ گئے کہ جی چلو اللہ حافظ، کل نفس ذائقۃ الموت تو ہے، لیکن ہماری نسلوں کا کیا ہوگا. ان نسلوں کو بچانے کے لیے یہ جو ہمارے قائدین، مشز، لیڈرز، پولیٹیکل لوگ، قبائلی زعماء یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سوچنا ہوگا. اور خصوصاً دوبارہ میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر ہم صبر سے کام لیں تو شاید ہماری ہر گلی، ہر کوچہ، ہر شہر، ہر قوم، ہر قبائل ان جنگوں سے بچ جائے. اور آخری میری بات کہ پشتون قائدین سے بھی گزارش ہے اور بلوچ نواب بیٹھا ہوا ہے ان لیڈروں سے بھی گزارش ہے کہ ثالث کو ہر وقت ثالثی کرنا ہے تو بس صرف ایک چیز وہ رکھے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. اگر وہ یہ سوچے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، میرا بھائی گناہگار ہے تو گناہگار، بھائی مجرم ہے تو مجرم، اس کو وکیل نہیں بننا چاہیے. اور جب وکیل نہیں بنے گا، میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں جو فریق بیٹھا ہوا ہے اس کی ذہن میں یہ بات کلیئر ہوگا کہ یار واقعی میرا جو نقصان ہوا، یہ جو کہہ رہا ہے، یہ ثالث جو بول رہا ہے وہ حقیقت پہ مبنی ہے. اس کی ذہن اس بات کو قبول کرے گا، اس کی دل اس بات کو قبول کرے گا کہ ٹھیک ہے جی، جو میری نقصانات ہوئے، جو میری شہادتیں ہوئے، میری باپ، میرے بھائی، میرا خاندان، میرا فیملی گیا، لیکن یہ باتیں بہت اہم ہیں. تو وہ اس بات کو اہمیت دے کے اس ثالثان کی فیصلے کو قبول کرتا ہے. آخر میں ایک دفعہ پھر میں آج کے پروگرام کو ترتیب دینے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں. منتوار بلوچی بھی کہتے ہیں، بہت مہربانی، شکریہ. تھینک یو جی. ڈیر منن بھی بولوں پشتو میں جی. تھینک یو جی.